کیا آپ نے کبھی ایک ایسی عورت کی کہانی سنی ہے جہاں حسن، عشق اور فریب ایک ہی تقدیر میں قید ہوں؟ ایک ایسی عورت جسے قسمت نے اس کی دنیا سے چھین کر ایسے جہاں میں پھینک دیا جہاں عزت اور محبت بس قصے کہانیوں کے لفظ رہ گئے۔ سوچیں، ایک لڑکی جو بچپن میں گاؤں کی کچی گلیوں میں کھلکھلاتی تھی، ایک دن اجنبی چہروں اور اجنبی راستوں کی قیدی بن جاتی ہے۔ یہ ہے اس طوائف کی داستان جو نہ صرف حسن و ذکاوت اور شاعری کی معراج تھی بلکہ اپنے وقت کی تہذیب کا ایک جیتا جاگتا حوالہ بھی، مگر اس تقدیر کی جال میں وہ کبھی اپنی مرضی سے نہیں پھنسی۔ آج قلم کا سفر آپ کو لے جا رہا ہے اس داستان میں جو صدیوں بعد بھی اردو ادب کی دل میں زندہ ہے، مرزا محمد ہادی رسوا کا لازوال اور شاہکار امراؤ جان ادا۔ یہ ناول 1899 میں لکھا گیا، وہ دور جب بر صغیر میں نو آبادیاتی تبدیلیاں اپنے عروج پر تھیں۔ یہ اردو کا پہلا حقیقی ناول کہلاتا ہے، نہ مبالغہ نہ خیالی قلعے، بلکہ ایک عورت کی اپنی زبانی سنائی ہوئی سچی یادداشتیں۔ لکھنؤ جہاں محفلوں کی جگمگاہٹ تھی، شاعری اور موسیقی کا رس گھلا ہوا تھا اور زبان کے ہر لفظ میں تہذیب کا بانک پن جھلکتا تھا، مگر انگریزوں کی آمد کے ساتھ یہ دنیا بدل رہی تھی۔ کہانی کا آغاز فیض آباد کے ایک پرسکون گاؤں سے ہوتا ہے جہاں امیرن نام کی ایک معصوم اور ذہین لڑکی رہتی ہے۔ گاؤں کی مٹی کی خوشبو، کھڑکیوں سے جھانکتا دھوپ کا لمس اور سادہ سی زندگی، یہ سب اس کی دنیا تھی، مگر ایک معمولی جھگڑا، ایک لمحے کی سختی اور وہ حادثہ پیش آیا جس نے سب بدل دیا۔ امیرن اغوا ہو کر لکھنؤ کے کوٹھے میں پہنچا دی جاتی ہے۔ یہاں اس کا نام بدل کر امراؤ جان ادا رکھا جاتا ہے اور اس کی تربیت ایک طوائف کی حیثیت سے شروع ہوتی ہے۔ رقص، موسیقی، شاعری اور گہری گفتگو کا فن، یہ سب وہ سیکھتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک چمکتا دماغ اور آزاد روح ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ امراؤ جان ادا ایک باوقار اور حساس عورت جو دکھ سہنے کے باوجود خودداری پر قائم رہتی ہے۔ وہ محبت کی تلاش میں نکلتی ہے مگر ہر بار سماجی دیواروں سے ٹکرا جاتی ہے۔ نواب سلطان، لکھنؤ کے ایک بڑے گھرانے کا نوجوان نواب۔ سوچیں، ایک محفل کے ہنگامے میں بیٹھا شخص جس کی مسکراہٹ میں اداسی کی لکیر چھپی ہو، کیونکہ وہ محبت جس کی خواہش رکھتا ہے اس سے نکاح اس کے معاشرتی دائرے میں ممکن نہیں۔ فیض علی خان عرف فیضو، ایک ڈاکو جو امراؤ کو اس کے کوٹھے سے باہر ایک اور دنیا دکھاتا ہے۔ اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ امراؤ کی زندگی محفلوں کی چار دیواری تک محدود نہ تھی بلکہ خطرات سے بھی گزرتی رہی۔ گوہر مرزا، ایک اور محبت کا باپ مگر انجام وہی، ناکامی اور اداسی۔ اس کردار سے امراؤ کی محبتوں کی بدقسمتی اور زندگی کی بے بسی کا عکس ملتا ہے۔ یہ ناول ہمیں صرف کہانی نہیں دیتا بلکہ کئی تہیں کھولتا ہے۔ شناخت، امراؤ جو کبھی امیرن تھی، نہ اب گاؤں کی بچی رہی نہ معزز سماج کی بیوی بن سکی۔ سب سے مشکل سفر وہ ہے جو اپنی پہچان کی تلاش میں کیا جائے۔ معاشرتی منافقت، وہی لوگ جو رات کو کوٹھے کی محفلوں میں داد دیتے ہیں، دن کو ان عورتوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہی وہ معاشرہ ہے جو محفلوں کو سجاتا ہے مگر فنکار کو روند دیتا ہے۔ عورت کی جدوجہد، محبت، عزت اور ایک عام زندگی کا خواب، مگر سماجی نظام اجازت نہیں دیتا۔ مرزا ہادی رسوا کہانی میں خود کو امراؤ کا دوست بتا کر پیش کرتے ہیں اور یہی اس کو حقیقت کے قریب لے آتا ہے۔ اس کی زبان لکھنؤ کی گرتی ہوئی مگر اب بھی نفیس تہذیب کا عکس ہے۔
کردار جیتے جاگتے محسوس ہوتے ہیں اور ہر مکالمہ آپ کو اس دور میں لے جاتا ہے۔ امرا و جان ادا محض ایک عورت کی زندگی نہیں، یہ ایک تہذیب، ایک دور اور انسان کے جذبات کا آئینہ ہے۔ خوشیاں، غم، محبت اور جد و جہد یہ سب وقت کے ساتھ نہیں بدلتے۔ اگر یہ ادبی سفر آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آپ کا ایک شعر اردو ادب کو زندہ رکھنے کی ایک اینٹ ہو سکتا ہے۔ کمنٹ میں اپنی رائے دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور قلم کا سفر کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر ایسی لازوال کہانیاں آنے والی نسلوں تک پہنچا سکیں۔